السلام علیکم پیارے ناظرین آج کی کہانی ایک ایسے صابر شوہر اور بد زبان عورت کے بارے میں ہے جس کی زبان نے اسے دنیا ہی میں تباہ کر دیا۔ اور یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زبان کا زخم سب سے گہرا ہوتا ہے اور انسان اپنی ہی باتوں سے جنت یا جہنم کما لیتا ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک اور صابر آدمی رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، نماز پابندی سے پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور اچھے اخلاق سے پیش آتا۔ لوگ اس آدمی کی بہت عزت کرتے، لیکن افسوس اس کی بیوی بہت بد زبان عورت تھی۔ وہ عورت معمولی بات پر بھی چیخنے لگتی، شوہر کو برا بھلا کہتی، تانوں سے دل دکھاتی اور کبھی کبھی گالیاں بھی دے دیتی۔ شوہر چپ رہتا، کبھی جواب نہیں دیتا۔ وہ ہر رات سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہتا، اے میرے خدا، میری بیوی کو ہدایت دے اور میرے گھر میں سکون اور محبت پیدا فرما۔ ایک دن شوہر اپنی بیوی سے بہت ہی نرمی سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنی زبان کو قابو میں رکھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عورت پسند نہیں ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ بد کلامی کرے۔ لیکن عورت بات سن کر الٹا ہنسنے لگی اور مذاق اڑاتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی، بس کرو، اب تم بھی نبی بن چکے ہو جو ہر وقت مجھے نصیحتیں کرتے رہتے ہو۔ بیوی کی بات سن کر شوہر خاموش رہا اور بس اتنا کہنے لگا کہ میں تو تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا کرے۔ ناظرین، کچھ دن گزرے ہی تھے کہ وہ عورت اچانک بیمار ہو گئی۔ شدید بخار نے اسے گھیر لیا۔ اس عورت کی زبان سوج گئی اور اس کے منہ سے بدبو آنے لگی اور وہ بولنے کے قابل نہ رہی۔ اس عورت کے شوہر نے بہت سے ڈاکٹر بلائے، اسے دوائیں دی، لیکن کوئی علاج کام نہ آیا۔ وہ عورت درد سے تڑپتی رہی مگر بول نہیں پاتی تھی۔ شوہر اس کے پاس بیٹھ کر روتا رہتا اور کہتا، اے اللہ کی بندی، میں نے تو تجھ سے کبھی برا سلوک نہیں کیا، تو نے خود اپنی زبان سے اپنے لیے مصیبت مانگی ہے۔ ناظرین، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا انجام دکھا دیا۔ چند دن بعد وہ عورت اسی حال میں دنیا سے چلی گئی۔ جب لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو سب کانپ اٹھے۔ اس عورت کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور زبان بھی اس کی بالکل سیاہ ہو چکی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی بد زبانی کا انجام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کا نشان دنیا ہی میں دکھا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے تو آسمان کی حوریں کہتی ہیں، ہلاکت ہو تجھ پر، تو اپنے شوہر کو تکلیف مت دے، وہ جلد ہی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت سے خوش ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، زبان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن یہی زبان اگر قابو میں نہ رہے تو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ شوہر ہو یا بیوی، ایک دوسرے سے محبت، صبر اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی کرے تو نصیحت کرے، غصہ نہیں کرے بلکہ برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور ایمان پیدا فرما، اور ہماری زبانوں کو بد کلامی اور جھگڑے سے محفوظ رکھ۔ ہمیں وہی زبان عطا فرما جو تیرے ذکر میں لگے اور جس سے کسی کا دل نہ دکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، زبان چھوٹی ضرور ہے لیکن یہ جنت کا راستہ بھی ہے اور جہنم کا دروازہ بھی۔ اسی لیے اپنی زبان کو نرمی، دعا اور محبت کا ذریعہ بناؤ، کیونکہ بد زبان عورت ہو یا مرد اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب صبر صفت بن جائے، جب غیرت عزت بن جائے، جب جرت حیا سے جڑ جائے، تب بیک زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنتی ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو رہتی دنیا تک مظلوموں کی آواز اور ظالموں کے ایوانوں میں لرزہ ڈالنے والی صدا بن چکی ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سید النساء بعد از فاطمہ، امام حسین کی بہن، علی کی بیٹی اور سیدی رسول اللہ کی نواسی،
جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں اور اہل بیت کے لاشیں اٹھائی اور لاشیں اٹھا کر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور یزید کے دربار میں ایسا خطبہ دیا کہ ظالم کی سلطنت لرز اٹھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا شیر خدا اور والدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام زینب رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے علم، حکمت، حیا، حوصلے اور فصاحت کی علامت تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ علم حاصل کیا جو نہ صرف علماء کی مجالس بلکہ وقت کے بادشاہوں کو ہلا دینے والا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند اولادوں سے نوازا، جن میں اون و محمد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو بعد میں کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف گھریلو زندگی میں مثالی تھیں بلکہ راتوں کی عبادت گزار، دن کی روزے دار اور علم و عمل میں بے مثال تھیں۔ ناظرین محترم، سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرمایا کیونکہ یزید شرابی اور فاسق و فاجر تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ان کا بھائی نبی کا نواسا حق پر ہے تو بغیر جھجک اس سفر میں ساتھ ہوئیں۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا یہ سفر ایک کرب و بلا کا سلسلہ تھا۔ قافلہ حسین 2 محرم کو کربلا پہنچا اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم تک اہل بیت نے شدید پیاس، بھوک، تنہائی اور ظلم و ستم برداشت کیا۔ 10 محرم عاشورہ کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت قاسم، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت اون محمد رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہید ہوئے۔ کربلا کا سورج تپ رہا تھا، فضا میں خاموشی، غم اور انتظار کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ حضرت زینب بنت علی شیر خدا کی بیٹی، جگر گوشہ فاطمہ اور نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی حضرت حسین اور اہل بیت کے ساتھ خیموں میں موجود تھیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کو ایک ایک کر کے شہید ہوتے دیکھا، تب وہ لمحہ بھی آ چکا تھا جب امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو الوداع کہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روکنا چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے قدموں کو تھاما اور کہنے لگیں، بھائی جان، ہم نے تو آپ کو بچپن سے باپ کی جگہ پایا، اب ہمیں آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری پیاری بہن، میرا فرض ہے کہ میں دین کو بچاؤں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دوں، صبر کرو، اللہ تمہیں ہمت دے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مگر دل میں صبر و رضا کا پہاڑ بن گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری پیاری بہن، غم مت کرنا، ہمت سے کام لینا، کیونکہ میرے بعد تم نے ہمت سے کام لینا ہے اور سب کا خیال تم نے ہی رکھنا ہے، کیونکہ میں نانا کا دین زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلے لگ کر الوداع کیا اور میدان کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ جو ایک ایک لاشا خیمے میں لایا جاتا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب کو تسلی دیتی۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس سب شہید ہو چکے تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیمے سے باہر نکلی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر دیے اور کہنے لگی، اے میرے اللہ، یہ قربانی ہم نے تیرے دین کی خاطر دی ہے،
उसे कबूल फरमा। नाजरीन, मैदान करबला में जब सब शहीद हो चुके, जब दुश्मनों ने खैमे जलाए, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सब्र को मजबूती के साथ थामे रखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अहले बैत की लाशें तलाश करना शुरू की। उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लाशा बेसर पड़ा था, जिस्म जख्मों से चूर चूर था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने झुककर भाई के जिस्म को उठाया, कपड़े में लपेटा और कहने लगी, ऐ मेरे भाई, ऐ फातिमा के लाल, तेरे जिस्म पर तीरों के निशान मुझे मार रहे हैं, मगर मैं तुझे माँ के पास शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, मैं तुझे खुद दफनाऊंगी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक एक लाशा चुना। हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लाशा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कटे हुए बाजू, हज़रत कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पारा पारा हुई लाश। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खैमे के करीब एक जगह सब लाशों को इकट्ठा किया और उन्हें कपड़ों से ढांप कर अल्लाह ताला से अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह ताला, तू गवाह रहना, हमने तेरे दीन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। उसके बाद जब दुश्मनों ने अहले बैत को कैद किया, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैदियों की मुहाफिज, सरपरस्त और कायद बनी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यजीद के दरबार में भी अपना सर बुलंद रखा और फरमाने लगी, ऐ यजीद, हमने अल्लाह ताला की राह में वो कुर्बानी दी जिस पर हमें नाज है। ऐ यजीद, तू समझता है कि हमें कैद करके तू कामयाब हो चुका? हरगज़ नहीं, हमने कुर्बानी दी, लेकिन हक की राह में तो अपना वक्त गिन ले, हमारा खून क़यामत तक बोलेगा। उस वक्त यजीद अवामी दबाव की वजह से अहले बैत को रिहा करने पर मजबूर हो गया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने करबला में वापस जाकर शोहदा की कब्रों पर गिरिया किया। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा वापस आ गई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीना में अहले बैत के मुजालिम का प्रचार किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन इस्लाम की रोशनी को करबला की धूप में भी बुझने नहीं दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हमें हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा सब्र, हौसला, कुर्बानी, गैरत और दीन पर इस्तकामत अता फरमा, और हमें भी दीन के लिए अपनी ख्वाहिशात, वक्त और जान कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें क़यामत के दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के काफ़िले में उठा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब्सक्राइब नाउ।